السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ کو ہم چلتے چلتے بتا دیں کہ آج ہم لائیو پروگرام کر رہے ہیں اور اس وقت بحث یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا موضوع درست ہے یا نہیں ہے۔ موضوع ہم نے چنا تھا کہ ریمن ڈیوس کیس کے اوپر کیا سیاسی جماعتوں کو تمام کا تمام معاملہ عدلیہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیا یہ کیس صرف ایک ٹیکنیکل کیس ہے یا اس کے اندر اس سے بڑے ایشوز انوالو ہیں، مثلا پاکستان کے شہریوں کے حقوق، غیر ملکیوں کی پاکستان کے اندر موجودگی، پاکستان کے اندر فیصلہ سازی کا طور طریقہ، اور اس کے علاوہ وہ خاندان جو اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کے حق میں سول سوسائٹی کا کردار۔ ہو سکتا ہے آج کے پارٹیسپینٹس اس موضوع کی اہمیت سے اتفاق نہ کرتے ہو، اگر نہیں کرتے ہوں گے تو آپ کو بتا دیں گے اور ہم کسی اور موضوع کی طرف چل نکلیں گے، اور اگر اتفاق کیا تو پروگرام اسی موضوع کے اوپر چلے گا۔ ہمارے پاس موجود ہیں فوزیہ وہاب صاحبہ، سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ سینیٹر حاجی عدیل صاحب جو عوامی نیشنل پارٹی کے نمائندہ ہیں اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، آپ کو بہت شکریہ۔ ہنا جیلانی صاحبہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ۔ ہنا صاحبہ آپ کا بھی شکریہ۔ لیٹ می اسٹارٹ ود یو ہنا صاحبہ، لیٹ می گیٹ یور اوپینین آن دس۔ آپ دو قسم کی کشتیوں کی سوار ہیں، دونوں پیرلل چلتی ہیں اور آپس میں ان کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور دوسری قانون کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی بھی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک تصور ابھر رہا ہے کہ ہم نے ریمن ڈیوس کیس کو ایک تکنیکی اور قانونی معاملہ بنا کر بنیادی طور پر پاکستان کے شہریوں کے حقوق کی وائلیشن کے معاملے کو دبا دیا ہے۔ سول سوسائٹی نے شاید اس کے اوپر وہ رول پلے نہیں کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کے خیال میں یہ ایگزیجریٹڈ ہے یہ پوائنٹ؟ تو نہیں ہے، میرے خیال میں اس کی جو فارمولیشن آپ نے کی ہے وہ میں اس سے اگری نہیں کرتی ہوں۔ نمبر ایک کہ میری جو دو کشتیاں وہ پیرالل نہیں ہیں، وہ بالکل ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں اور قانون ہی بنیاد بنتا ہے انسانی حقوق کی جو لڑائی ہے یا ایکٹیویزم ہے۔ آپ شکر کیجئے کہ ہمارا نی جرک ریاکشن نہیں ہوتا کسی بھی انسیڈنٹ کے اوپر، کم از کم کنسیڈر کر کے ہم ریاکٹ کرتے ہیں۔ تو اس کیس میں بھی یہی صورتحال ہے۔ دیکھیے یہ قانونی معاملہ تو ضرور ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی اور اس کی بنیاد بنا نہیں سکتے، اور اگر اس پر کسی کو اعتراض ہے یا اس کے اوپر احتجاج ہے تو وہ بھی کسی قانون کی وائلیشن کی بنیاد ہی ہوتا ہوگا۔ ایسے مفروضی معاملات میں تو نہیں ایجیٹیشن ہو سکتی۔ ہنا صاحب، آپ کو شاید یہ میری بات سطحی لگے، لیکن میرے خیال میں چلیں جو دو لوگ تھے جو موٹر سائیکل کے اوپر ریمنڈ کے ہاتھوں مارے گئے، ان کے اوپر تو تحقیق ہو رہی ہے، پولیس بتائے گی کہ وہ ڈاکو ہیں یا کون ہیں۔ میری اس کے اوپر ایک اپنی معلومات پر بنیاد کرتی رہا ہے، لیکن میں اس کو علیحدہ رکھ دیتا ہوں۔ جو عباد الرحمان ہے اس کے لیے میں نے لاہور میں کسی سول سوسائٹی کے ممبر کو موم بتی جلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ I am just trying to understand کہ سول سوسائٹی ریاکٹ کس طرح کرتی ہے سڑک کے اوپر اگر کوئی بیچارہ فرد جو ہے پاکستان کا شہری کسی غیر ملکی کی گاڑی کے نیچے کچل دیا گیا اور ڈیلیبریٹلی مار دیا گیا۔ How does civil society react to that? دیکھیے the civil society has different ways of reacting، اور جہاں تک کہ اس بچے کا سوال ہے جو کہ جس کو کچلا گیا، ایک گاڑی نے اس کو کچلا اور اب تک اس کا کچھ سراغ نہیں مل رہا کہ اس کے پیچھے کیا حقائق تھے، لیکن اس کے حد تک سمپتھی اور اس کے ساتھ سپورٹ ضروری نہیں کہ صرف کسی موم بتی جلانے سے کی گئی ہو۔ اس کے حق میں بیانات دیے گئے ہیں، جو زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے اور اس کی فیملی کے ساتھ ہوئی ہے اس کی سپورٹ میں بیانات دیے گئے ہیں، اور اگر موم بتی جلانے کی کوئی ایسا پروگرام بنے گا تو وہ بھی جلائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ صرف ایک موم بتی جلانے کا معاملہ ہے۔ میں اس حد تک ضرور مانتی ہوں کہ چاہے کسی نے ڈکیتی کی ہو، چوری کی ہو، جو دوسرے دو لڑکے ہیں ان کے حوالے سے بھی، اس میں بھی قانون کو دیکھنا ہے۔ اگر وہ ڈکیت تھے بھی تو کیا جس بندے کو جو ملزم ہے اس نے پروپورشنیٹلی ایکٹ کیا تھا؟ یہ سب چیزیں تفتیش کا معاملہ ہے۔ یہ کہتے ہیں فوزی صاحب، ایک تصور ہے، ہوتا ہے غلط ہو، کہ سیاسی جماعتیں اس معاملے کے اوپر آج کل کے ماحول میں بات کرنے سے کتراتی ہیں۔ شاید آپ پرسوں لاہور میں تھی، میں آپ کا بیان سن رہا تھا، ہوتا غلط رپورٹ ہوا ہو، تصحیح فرما دیجیے گا غلط رپورٹ ہوا ہے، آپ نے کہا کہ میں اس معاملے پر فی الحال بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں بات کرنا چاہتی اس معاملے کے اوپر؟ سب جوڈیس ہے، کورٹ میں ہے، اس وجہ سے صرف؟ ایک تو بات یہ کہ کورٹ میں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بہت سی واقعات سامنے آ رہے ہیں اور
واقعات ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، اتنی ساری سٹوریز اس پہ آ رہی ہیں، اس پر ایک واضح موقف رکھنا یا فوری طور پر ایک موقف اختیار کرنا میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے، نمبر 2۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اگر یہ عدالت میں چلا گیا ہے تو لیٹس سی یہ اس کو کس طریقے سے ہم ہینڈل کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات جس کی مجھے سب سے زیادہ فکر ہے، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو ہم نے کہیں مس ہینڈل کر لیا، دیکھیے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، اپنی جگہ ہیں، ہمارے اپنے قوانین ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا جو ہمارے وہاں پر ڈائسپورا ہے، پاکستانی کمیونٹی جو وہاں رہتی ہے امریکہ میں، اس کی 8 سے 10 لاکھ وہاں پر ہے جو بتائی جاتی ہے۔ یہ وہ ہے اعداد و شمار جو کہ پاکستان ایمبیسی میں ان کے پاس آئیں، یعنی کسی نہ کسی بہانے پاسپورٹ بنوانا ہے یا کوئی کاغذات کی درستگی کے لیے وہ آ گئے ہیں، تو اس طرح یہ ہمارے سامنے اتنے فگرز آئے ہیں۔ تو اس کے کیا بیک لیش ہوگا یہ بھی دیکھنا پڑے گا، بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس پر سٹریٹ اوے کوئی کمنٹ کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ مس ہینڈل نہیں اس کو ہونا چاہیے، لہذا اس وجہ سے بات جب جچی تو معاف کیجئے گا، یہ تو ہماری طرف سے ہے، جتنی اور سیاسی پارٹیاں ہیں، پی ایم ایل این کل بھی انہوں نے اٹھائی تھی اس کو، ایک نہیں 2 لوگوں نے اس ایشو کو اٹھایا، پھر جماعت اسلامی تو مسلسل اس پر اپنا ایک انہوں نے سرکس کا آغاز کیا ہوا ہے، روز بلا ناغہ ایک بیان آ رہا ہے، صبح دوپہر شام، اور ایک کیا کہتے ہیں کیمپین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم کو اس طریقے سے ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے ہمارے پاس تو اپنے کوئی مورلز، ہمارے کوئی پاس ویلیو نہیں ہے، جبکہ بات یہ ہے کہ ابھی آپ صرف محتاط ہیں، آپ صرف فی الحال محتاط ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ صدر مملکت کے پاس ابھی ریپبلکن پارٹی کے نمائندے آئے تھے جو کہ کانگریس کے ممبر ہیں، اور انہوں نے ان سے کئی دفعہ اصرار کیا، اور صدر صاحب نے واضح طور پر کہا کہ دیکھیے یہ عدالت کے پاس چلا گیا ہے تو عدالت ہی اب فیصلہ کرے گی، اور عدالت جو ہے وہ قوانین کے تحت فیصلہ کرے گی۔ ہاں جی دل صاحب، آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں یہ ایک واقعہ ہوا ہے اور بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، صرف یہی میں عرض کرتا ہوں، میں نے بات مکمل نہیں کی۔ افسوسناک واقعہ جس میں 3 پاکستانی قتل ہوئے ہیں، ایک کے متعلق تو بالکل کلیئر ہے کہ وہ لاپرواہی سے مارا گیا ہے، ان کی جو گاڑی آئی ہے اس کی مدد کے لیے، اپنے امریکن سٹیزن کی مدد کے لیے، اس گاڑی کے ڈرائیور کی وجہ سے وہ مارا گیا، شہید ہوا ہے۔ ہمیں تو یہ سمجھوں کہ قتل خطا بھی جو ہے وہ شہادت میں جاتا ہے۔ اب اس دکھ کا مقام یہ ہے کہ جس گاڑی سے وہ مارا گیا ہے، قتل ہوا ہے، وہ گاڑی ابھی بھی پولیس کی تحویل میں نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ گاڑی اس وقت کون ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اس میں چاہیے کہ امریکن قونصل خانہ وہاں کی انویسٹیگیشن کے اداروں کے ساتھ تعاون کر۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دوسرے جو نوجوان قتل ہوئے ہیں ان کے خلاف ایک دعویٰ بھی کسی نے کیا ہے کہ جی پہلے ہمیں لوٹا ہے، ہو سکتا ہے وہ بات صحیح ہو سکتا ہے وہ بات صحیح نہیں ہو، لیکن ایک بات تو یہ بڑی صحیح ہے کہ اگر آپ پہ کوئی حملہ بھی کرتا ہے تو آپ کا ریئیکشن اتنا ایکسٹریم نہیں ہونا، یہ آپ کو خوف ہے کہ کوئی تو اس کا یہ نہیں ہے کہ اسے آپ قتل ہی کر دیں اور باقاعدہ نشانہ لے گئے 5-6 گولیاں ایک پہ چلائیں 5-6 دوسری پہ، آپ ان کی ہوائی فائر سے بھی بچایا جا سکتا تھا۔ اور دوسرا تیسرا جو نقطہ جو ہمیں افسوس ہے کہ ابھی تک ہمیں اس کا صحیح نام بھی نہیں بتایا جا رہا، جو ملزم ہے جس پہ الزام ہے، جو اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اور ہمیں اس کی حیثیت کا بھی علم نہیں ہے۔ یہ آپ کی توقع یہ کہ نام اس کا پتہ یہ کس سے ہے، کس کو بتانا چاہیے نام ہے؟ میرا خیال میں جس ملک سے وہ تعلق رکھتا ہے اور جس ملک میں وہ آیا ہے ایک کسی قانونی ڈاکومنٹ کے ساتھ، آج ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کے پاس جو اسلحہ ہے اس کا لائسنس بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اب یہ بھی صحیح ہے یا غلط ہمیں کچھ نہیں پتا۔ یہ بھی تو حاجی صاحب آئی یہ بات کہ وہ دونوں نوجوانوں کے ہاتھوں میں بھی اسلحہ تھا، وہ تو میں نے کہا نا کہ ان کے خلاف بھی ایک پرچہ داخل ہو چکا ہے کہ وہ حملے انہوں نے کچھ پہلے یہ بھی آیا کہ لائسنس اسلحہ تھا ان کے پاس نہیں، انہوں نے کچھ دیر پہلے کسی اور آدمی کو بھی لوٹنے کی کوشش کی۔ آپ کا زور دونوں نوجوانوں پر، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر تینوں پہ ہوگا، چاروں پہ ہوگا، بلکہ دیکھیں اگر سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آیا وہ ان پر اگر شک بھی تھا تو کیا کسی شخص کو یہ حق ہے کہ شک کی بنیاد پہ یا خطرہ محسوس کرتے ہوئے وہ اس قدر شدید قدم اٹھائے
कि उनको बिल्कुल ये एक Let me take a break here. दूसरी बात ब्रेक के बाद आप हाँ जी ब्रेक से पहले ले लें, आपको इश्तारों की ज्यादा फिक्र है। ऐसा है अब आपको तो किसी चीज की फिक्र नहीं है, आपको तनख्वाह से मिलती है, आप तो मुफ्त काम करते हैं पार्लियामेंट के लिए। ऑफ कोर्स बिल्कुल ऑलमोस्ट मुफ्त करते हैं, ऑलमोस्ट काम करते हैं, आपकी खिदमत भी मुफ्त आए। देखें सवाल ये है कि क्या जो सफारती लोगों को मिलता है, क्या पाकिस्तान का एम्बेसडर अमेरिका में किसी शहरी को कत्ल कर सकता है? फेयर इनफ, दैट्स अ फेयर पॉइंट। लेट मी टेक अ ब्रेक है नाज़रीन। हर वाक़े के साथ बड़े वाक़यात और बड़े इश्यूज जुड़े होते हैं। क्या इस वाक़े के साथ ये बड़ा इशू नहीं जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्कियों की मौजूदगी सिर्फ अमरीकी नहीं, दूसरे गैर मुल्की वो किस किस्म की है? क्या हमारी बहस के अंदर जो सियासतदान और मीडिया के अंदर हो रही है उसमें ये इशू नहीं उठाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इनग्रेस अमरीकियों की या दूसरे ममालिक के नुमाइंदगान की कितनी है? हम इस बहस को सिर्फ टेक्निकी बहस क्यों बना रहे हैं? स्टे ट्यून्ड, हमारे पास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।